کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ ابھی ہم صورت حضور کی دیکھتے ہیں اور یاد ہمیں رب آتا ہے، جیسا کہ ولی کے بارے میں کہا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ تو ہم ولی کی صورت کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ولی کی صورت کو ہیں اور یاد رب آتا ہے، اور جب حضور کی باری آتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ بول دو اے میرے حبیب کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ ابھی صورت حضور کی ہے اور دیکھا ہم نے اللہ کو ہے۔ آج کل کا مرید اس لیے کہتا ہے اپنے پیر کو دیکھ کر کہ میں نے رب کو دیکھ لیا۔ کیسے رب کو دیکھ لیا؟ ہم دیکھتے اپنے بھائی مرشد کو ہیں، تو رب کو کیسے دیکھ لیا؟ وہ ایسے کہ ہمارے مرشد نے اپنے مرشد کو دیکھا، انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا، انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا۔ میرے علی شاہ نے سیال شریف والوں کو دیکھا، انہوں نے سلیمان توسی کو دیکھا، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا، انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا۔ کئی واسطوں سے انہوں نے علی پاک کو دیکھا، علی نے حضور کو دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا تو اللہ کو دیکھ لیا۔ بات ایک ہے، پر وہ مرشد بھی مرشد ہو کامل، پیر سیال جیسا، مرشد بھی ہو سلیمان توسی جیسا، مرشد بھی ہو پیر میر علی شاہ جیسا، مرشد بھی ہو خواجہ نور محمد چرائی جیسا، مرشد ہو خواجہ فقیر محمد چرائی، سبحان اللہ، مرشد بھی ہو حاجی عبد الرب جیسا، مرشد بھی ہو پیر عبد الحی جیسا۔ یہ سارے آستانے جو ہیں جتنے بھی ہیں، چورا شریف سے لے کر بولڑا شریف، پاک پتن ہو گیا، سیال شریف ہو گیا، رکن شریف ہو گیا، عالم بہار ہو گیا اور نخیال شریف ہو گیا، جتنے بھی ہیں ان سب کے پاس جاؤ اور جب مرشد کو دیکھتے ہیں تو سمجھو کہ ہم نے اللہ کو دیکھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ حل کرتا چلوں۔ میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بس یہاں تک آیت پڑھی ہے۔ کیوں کہ بعبدہ، سبحان وہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ پاک پر کوئی بات باندھے، کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر خارج ہے۔ کیوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سبحان۔ سبحان کا لفظ آتا ہے، سبحانک اللہم، بتانا چاہتا ہے اللہ کہ میں پاک ہوں، پاک ہے تو، بول کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحانک اللہم۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تب بھی سبحان کا لفظ پہلے آتا ہے، اعلیٰ کا بعد میں آتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، برکتوں والا ہے، بڑا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تب بھی سبحان ربی الاعلیٰ، بتانا چاہتے ہیں کہ میں پاک ہوں۔ اور سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جہاں بھی ہم شروع کرتے ہیں پہلے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، بڑا بھی وہ ہے، متکبر بھی وہ ہے۔ تو پھر جب باری آتی ہے اپنے پیارے حبیب کو بلانے کی تو پھر بھی رب کائنات نے 15 پارے میں کہا کہ سبحان الذی، سبحان پہلا لفظ۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو نام ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام ہے سبحان بھی نام ہے اور ایک دوسرا نام ہے اسراء۔ اس سورت کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، اور دوسرا معنی ہے اس کا سبحان، تیسرا نام ہے اسراء۔ اس کو سبحان بھی کہتے ہیں، اسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ ذکر ہے اس میں کملی والے کا، ذکر ہے اس کے محبوب کا۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ سبحان پہلا لفظ ہے سبحان، الذی اسریٰ،
سیر کرائی میں نے اپنے بندے کو بعبدہ، ہی جہاں آتا ہے بعبدہ وہ خاص چیز ہے، جیسے کتاب کتاب کتاب، کتابیں بہت ساری ہیں، پر جہاں الف آ جائے الکتاب تو الکتاب کتاب قرآن ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف اٹھا لو، کتاب کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف، کون سی ہے؟ ترمذی، کون سی ہے؟ نسائی۔ ہم اس کو الکتاب نہیں کہیں گے، الکتاب نہیں کہیں گے، ہاں کہیں گے کتاب ہے یہ۔ جب رب کے کلام کی باری آتی ہے، قرآن کی باری آئے گی، تو پھر وہاں کتاب نہیں، وہاں الف بھی ساتھ جڑ گیا ہے، وہاں ہم کہیں گے الکتاب، القرآن۔ یہ کوئی جہاں الف لگ جائے سمجھ لو کہ وہ کوئی خاص کتاب ہے، جہاں الف لگ جائے الکتاب، ال کا معنی ہے خاص، خاص کتاب، القرآن کریم، القرآن مجید۔ تو اسی طرح بندے سارے ہیں، اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میرے بندے، میرے بندے، کہیں کس انداز میں ذکر کیا تو کہیں کس انداز میں ذکر کیا، پر عبدن عبدن عبدا عبد ایسے ذکر کیا۔ اور جو عبدی ہی ہے وہ سمجھ لو کہ کوئی خاص بندہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تو ہمارا، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، بات نہیں بنتی۔ ہاں بات تب بنے گی جب رب کہہ دے خود کہ تو میرا بندہ، پھر بات بنتی ہے کہ اللہ خود کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اسی طرح سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس نے خود کہا ہے کہ میں نے لے گیا، میں نے سیر کرائی، پاک ہوا ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، یعنی کہ خاص بندہ ہے۔ اگر یہاں لفظ ہوتا عبدہ ہی میں گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ بات پہلے سمجھ آ جائے۔ کوئی معراج شریف کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی روحانی مانتا ہے، کوئی جسمانی مانتا ہے، کوئی کس طریقے سے مانتا ہے، کوئی کس طریقے سے مانتا ہے۔ بہرحال ہم الحمدللہ سنی ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روحانی بھی معراج ہوئی، پر جب رب نے بلایا تو جسمانی بھی ہوئی، پھر جسمانی روحانی ہر طرح سے حضور کو معراج ہوئی۔ یہ قرآن مجید احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور یہ پکی بات ہے۔ یہاں عبد ہی نبی ہی کیوں نہیں فرمایا؟ اسرا نبی یا نبی جی، نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہر جگہ پر اے نبی، اے نبی، یا ایھا المزمل والے، کہیں کیا فرمایا؟ کہیں والضحیٰ فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر والا، کہیں کس نام سے اللہ نے آپ کو پکارا؟ پر جب یہاں بات آتی ہے تو پھر عبد ہی کیوں کہا؟ عبد ہی، نبی کیوں نہیں کہا؟ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی۔ یہ لفظ نکتہ ہے، صرف آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، عبد ہی کیوں کہا؟ تو اس میں میرے والد صاحب نے ایک دن بیان کیا، کہا اللہ نے کہا کہ تو ابھی بندہ نہیں بن سکتا، بندہ نہیں بن سکتا، تو خاص بندہ بننا بہت مشکل ہے، انسان نہیں بن پا رہے ہم جو ہیں عام بندے انسان نہیں بن پا رہے، تو بندہ کہاں سے بنیں گے؟ اور جب بندہ نہیں بن پا رہا تو خاص بندہ تو بننا ہی بہت مشکل ہے۔ تو پھر رب نے کیوں کہا عبد ہی، نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں نے غیر خدا کہنا شروع کر دیا۔ ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کی بھی کہ بھئی یہ اپنی طرف سے نہیں کیا زندہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زندہ کیا، اٹھ میرے حکم سے، نہیں کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اگر مردے اٹھے اللہ کے حکم سے، اگر مادر ذات اندھو کو ہاتھ لگاتے تھے تو اللہ پاک ان کی بینائی واپس لوٹا دیتا۔ جو کوڑ کے بیماری والے تھے، مرض والے تھے، جن کو کوڑ تھے، ہاتھ پھیرنے کی دیر ہوتی، پھونک مارتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید
انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہاں پر بھی باذن اللہ. پھر آگے آؤ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. یہاں پر جہاں بھی بات آئی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. جس کو شفا ملی اللہ کے حکم سے ملی. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے بندہ اس لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے جلائے، مردے اٹھائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے اوپر اٹھایا آسمانوں پر تو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. کہیں اور کسی نے کہا یہ رب کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ خدا ہے، یہ رب ہے. تو اس لیے میں اپنے نبی کو اگر نبی کے نام سے مخاطب کروں گا کہ میں نے نبی کو سیر کرائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے اٹھایا، لوگوں نے خدا کہنا شروع کر دیا. اس لیے میں نے اپنی ہی کہا کہ نبی تو ہے ہی میرا نبی ہے، محبوب ہے میرا، پر کہیں یہ خدا نہ سمجھ بیٹھے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یہ رب ہے. اس لیے میں نے کہا کہ عبدی ہی کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا. اللہ پاک نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. ابھی دیکھو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ پاک نے کہا میں وہ دیکھو کیا جب میں نے ملک سلطنت دی کس کو؟ نمرود کو. نقطہ بیان کر رہا ہوں میں عبدی کا. جب میں نے سلطنت دی نمرود کو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، سلطنت دی تو اللہ نے کہا کہ یہ نمرود خدا بن کر بیٹھ گیا. اتنی بادشاہی دی، اتنا پیسہ، اتنی دولت، ہر چیز، کہ یہ جب سیٹ پر بیٹھا تو یہ کہنے لگا میں خدا ہوں. کیا؟ میں خدا ہوں. تو پھر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرنے والا وہ اللہ، مارنے والا بھی اللہ. تو اس نے کیا کہا کہ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. زندہ میں بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، اس میں کوئی کیا حرج ہے؟ تو پھر جب اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. یہ آیت بعد میں آئی. نمرود نے کہا میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ دو بندے لیے، ایک کو جو قید کرنا تھا چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا پھانسی چڑھا دیا، قتل کرا دیا. کہا دیکھ ابراہیم تو نے کہا کہ وہ زندہ کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، دیکھ جس کو پھانسی ہونی تھی میں نے آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد کرنا تھا میں نے مار دیا، میں نے مار دیا. پھر وہ بات نہیں کہا اچھا. پھر جب وہ ایسی دلیل، ایسی حجت سامنے پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے، ایسی آیت، ایسی بات پیش کی کہ اس کی بولتی بند ہو گئی. کیسے؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. کہا میرا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا زندہ کرتا ہے تو، مارتا بھی ہے تو، سزا دینے والا تو، چھوڑنے والا تو پھر ایسا کر کہ میرا خدا یہ سورج مشرق کی طرف طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر. سبحان اللہ. قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. میرا رب پورب سے، مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اور تو اگر خدا ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو اگر خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر، مغرب سے طلوع کر، میں تجھے خدا مانوں گا. میں ابھی دیکھنا میں پوائنٹ دے رہا ہوں، نقطہ دے رہا ہوں، میں صرف عبدی ہی پر میں بات کر رہا ہوں، میں نقطہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں کہا عبدی ہی.
جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سامنے پیش کی تو نمرود وہاں چپ ہو گیا، فبہت الذی کفر، وہ چپ ہو گیا، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل پیش کی کہ میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے سورج طلوع کر، اگر میں تجھے خدا مان جاؤں گا۔ نمرود تو طلوع نہیں کر سکا، پر ابراہیم کی دلیل الوہیت پر اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا علیہ السلام نے مقام صحابہ کے مقام پر جب علی پاک کی نماز عصر قضا ہوئی تو اسی ہاتھ ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے ہاتھوں سے یوں پکڑا۔ نمرود تو نہیں طلوع کر سکا نا، مغرب سے نہیں کر سکا، پر ابراہیم علیہ السلام کی دلیل حجت تھی کہ میں تجھے خدا مان جاؤں گا، میں تجھے خدا مان جاؤں گا۔ وہ طلوع نہیں کر سکا، اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا علیہ السلام نے مقام صحابہ کے مقام پر علی پاک کی جب نماز عصر قضا ہوئی تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا علیہ السلام نے یوں اپنے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے یوں پڑھا۔ تو جب پلٹایا آقا علیہ السلام نے عصر، علی پاک کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ نماز پڑھا کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز ہی پڑھا کرو، قرآن بھی پڑھا کرو، ماں باپ کی خدمت بھی کیا کرو، بڑوں کا تو چھوٹوں سے پیار بھی کیا کرو۔ تو جب آقا علیہ السلام علی پاک یوں دوزانو بیٹھے، حضور علیہ السلام یوں تشریف لائے، علی پاک کی گود میں سر مبارک رکھ دیا۔ ابھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور سو گئے تھے، حضور سو نہیں گئے تھے، حضور چیک کر رہے تھے، علی پاک کو چیک کر رہے تھے کہ جتنا پڑھایا ہے پڑھا ہے کہ نہیں، جتنا سکھایا سیکھا ہے کہ نہیں، جتنا بیانہ سکھایا سیکھا ہے کہ نہیں، اور جتنا دیا ہے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ تو وہ علی تھے، علی وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تھے۔ جب بیٹھے تو گود میں حضور کا سر مبارک، حضور یوں آنکھیں بند علی پاک کے دل کو چیک کر رہے ہیں کہ کیا ماحول ہے، جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کہ نہیں۔ تو نماز عصر جب بیعت قضا ہوئی، جب آنکھوں سے آنسو نکلے، بات لمبی ہے، میں صرف عبد ہی پر نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آنسو حضور کے چہرے پر گرے، حضور نے آنکھیں کھولی، کہا کیا ہوا علی؟ پتا تھا حضور کو، پر پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے علی نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ علی پاک نے کیا ارشاد فرمایا، جواب کیا دیا، عرض کی حضور میں نے آج تک کوئی نماز قضا پڑھی، کوئی بھی نماز پڑھی میں نے ادا ہی پڑھی ہے، آج میں نے ادا ہی پڑھنی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو، پھر پلٹایا۔ ابھی علی پاک کی شان دیکھو، ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے۔ یہاں جب سوال ہوا، حیدرآباد سے کال آئی مجھے، سوال ہوا منظور احمد صاحب، جب میں نے فون پہ جواب دینا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں آپ بیان کریں اور میں آپ کا کلپ سن لوں گا۔ تو میں ان کا سوال یہ تھا کہ علی ورگا زمانے تھے، کوئی ویر لکھا مینو، تو میں نے کہا کوئی دلیل پیش کروں کہ یہ کس نے کہا ہے، تو میں تب بات کروں، کیونکہ کسی کا نام لے کر میں ویسی بات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بیان سنوایا ہے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کا، کہ بھئی انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، سلیمان مصباحی صاحب انہوں نے کہا کہ علی ورگا زمانے تھے، کوئی ویر لکھا مینو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی سلیمان مصباحی صاحب نے کہا کہ بھئی اگر علی پاک ویر ہیں، بھائی ہیں، تو اور بھائی نہیں، باتیں بہت ساری کی ہیں، پر یہ ہے کہ جتنا ان کا علم تھا اتنی بات کی ہے، جتنا ان کے پاس علم تھا اتنی بات کی ہے۔ سید زادے کے پاس آؤ، علم کی بات تو پوچھنی ہے تو پوچھو، ہم حضور کی آل بیٹھے ہیں، ابھی علی پاک کے یہ شان میں بیان کر سکتے ہیں اور علم بھی بتا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ مولا علی کی شان کتنی ہے۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مرتبہ
सलाम तक सबका अपना अपना मर्तबा है। किसी से कलाम किया, किसी को क्या मुआवजे अदा किया, किसी को दो, पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारी आई तो रब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सरापा मुआवजा बनाकर दुनिया में मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़ुहुम दरजात, बाज़ पर फजीलत दी। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैंने फजीलत दी, कहा मैंने सबसे अफजल नबी भेजा, अफजलियत भी, फजीलत भी, अफजलियत भी, मौजज़ात भी, तसर्रुफात भी और कमालात भी, और हर चीज अल्लाह ने अपने हबीब को अता की। जहां तक कि अर्शों पे बुलाकर सामने बैठाकर कहा एक मैं हूँ, एक तू है, बाकी जो कुछ भी है मैंने सामने बैठाकर कहा एक मैं हूँ, एक तू है, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है मैंने तुझे दे दिया। अभी सोचो अल्लाह के पास क्या क्या नहीं, क्या क्या नहीं। हम कहते हैं कि सूरज को तुलू करने वाला अल्लाह, गुरूब करने वाला अल्लाह, चांद को चलाने वाला अल्लाह, हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह। वो चाहे तो समंदर को रुख फेर दे, वो चाहे तो बंदे को मार दे, वो चाहे तो रूह को वापस डाल दे, वो चाहे तो रोजी बंद कर दे, वो चाहे तो रोजी बेहिसाब दे दे, वो चाहे तो कुछ भी कर ले, वो चाहे तो दिन को रात बना दे, वो चाहे तो रात को दिन बना दे। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुल नहारा फिल लैली, अगर चाहे तो रात को दिन बना दे, दिन को रात बना दे। और व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, वो चाहे तो मुर्दे से जिंदा निकाले, जिंदों से मुर्दा निकाले, वो चाहे तो कुछ भी कर ले, वो चाहे तो मौत दे, वो चाहे बारिश कर दे या बारिश न लाए, उसकी मर्जी। चाहे तो इज्जत दे, चाहे तो जिल्लत दे, चाहे तो सल्तनत दे, चाहे तो छीन ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो मालिक है, खालिक है, हर चीज का मालिक और खालिक है। अल्लाह इतना बड़ा है कि हर चीज बनाने वाला अल्लाह है, तखलीक करने वाला अल्लाह है। जरा सोचो अल्लाह के पास क्या क्या नहीं है। बख्शिश के खजाने अल्लाह के पास, रहमत के खजाने अल्लाह के पास, रहमत के खजाने अल्लाह के पास, मग़फ़िरत के खजाने अल्लाह के पास, हर चीज का इल्म भी अल्लाह के पास है। हम अगर इंग्लिश में दुआ करें तो जानता है अल्लाह, फारसी में दुआ करें तो सर जानता है अल्लाह कि इसको पता लगा कि फारसी भी उसको आती है, इंग्लिश भी उसको आती है, हर बोलियों को जानने वाला है। अगर पश्तो में दुआ करें तो समझता है अल्लाह, सिंधी में दुआ करें तो समझता है अल्लाह, हर बोलियों का इल्म भी अल्लाह के पास है। दिलों की राज जानने वाला भी अल्लाह है, दिलों की भेद जानने वाला भी अल्लाह है। अरे हमारे आंखों में क्या है वो भी उसको पता है, हमारे दिलों में क्या है वो जानता है। वो जानता है, हमारे दिलों में जो बातें हैं वो भी जानता है, आंखों में जो तस्वीरें हैं वो भी जानता है, कानों में जितनी बातें हैं वो भी जानता है, हमारे हाथों ने क्या किया वो जानता है, हम करने क्या लगे हैं वो भी जानता है, कर क्या चुके वो भी जानता है। अरे हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। जब सामने बैठाया अपने यार को कहा मेरे हबीब एक मैं हूँ, एक तू है, बाकी जो कुछ भी है मेरे तेरे नाम है, जितना भी इल्म है मैंने तुझे दे दिया। अभी सोचो कि हर चीज अल्लाह ने अपने हबीब को दे दी, इख्तियारात अपने हबीब को दे दिए। जरा सोचो कि हुजूर को हर चीज जब मिल गई तो ये काम हुजूर भी फिर कर सकते हैं, ये काम हुजूर भी कर सकते हैं। पर जब ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया तो उन्होंने कहा ये अल्लाह का बेटा है, खुदा है, इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये मैंने अपने खास बंदे को सैर कराई। अगर कहता नबी को सैर कराई तो लोगों को खुदा कहना शुरू हो जाते। तो मैं बात कर रहा था अली पाक की, मौला अली पाक की। हर सहाबी को अपना अपना मर्तबा मिला, हर सहाबी का अपना मर्तबा है। अभी अली पाक का अपना मर्तबा है। हुजूर ने क्या फरमाया, नमाज अदा पढ़नी है या कदा पढ़नी है। मौला अली क्या फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आज तक जितनी नमाजें मैंने पढ़ी हैं सारी की सारी अदा पढ़ी हैं, आज भी मैंने अदा
بھی جو میں نے نماز پڑھنی ہے ادائی پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی۔ تو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پھر واپس پلٹا، کہا پڑھ لی نماز۔ ابھی جب میں نے پوچھا اے سورج تو کب ڈوبے گا، تو سورج نے کیا کہا میں تب ڈوبوں گا جب علی کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر علی ایک دن میں نماز پڑھتا ہے تو میں جب تک علی کی نماز نہیں مکمل ہوتی میں نے ڈوبنا نہیں۔ پتہ چلا اگر ساری زندگی علی نماز میں کھڑے ہوتے تو سورج کبھی ڈوبتا نہیں، سورج کبھی ڈوبتا نہیں، کیونکہ پہلے سورج سب کے لیے آیا تھا، آج علی کے لیے آیا۔ پہلے سب کے لیے آتا تھا، سورج نے کہا پہلے میں سب کے لیے آتا تھا، آج میں علی کے لیے آیا ہوں۔ جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوتی میں نے جانا نہیں۔ تو پھر علی پاک نے نماز مکمل کی، سورج ڈوب گیا۔ بات پتہ چلی کہ ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے، ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے۔ اور سارے آدم علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو پھر حضور سے پہلے تو وہ آئے، ان کا مرتبہ الگ نہیں، مرتبہ ان کا بھی اعلیٰ، جہاں حضور کی ذات ہے وہاں کوئی نہیں۔ تو خلفاء سارے حضور نے سب صحابہ سے پیار کیا۔ یہ فضائل اعمال آپ اٹھا کر کے دیکھو، اس میں حضور نے کیا فرمایا؟ لکھنے والے کون؟ مولانا زکریا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ ابو بکر میرا اسلامی بھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ اسلامی بھائی ہے۔ ابو بکر کو کہا یہ میرا اسلامی بھائی ہے، تو پتہ چلا سارے صحابہ کرام حضور کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ تو جب باری آتی ہے مولا علی، جب باری آتی ہے مولا علی کی، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا اسلامی بھائی ہے، کہا اللہم لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی، میرا گوشت حال تیرا گوشت ہے، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، میرا خون تیرا خون، میرا جسم تیرا۔ تو جب جسم علی ہو گیا، گوشت علی ہو گیا، خون علی ہو گیا، میرا خون تیرا خون، تو پھر آنکھ بھی علی کی، حضور کی آنکھ علی کی آنکھ، حضور کا ہاتھ علی کا ہاتھ، حضور کا جسم علی کا جسم۔ تو پھر اگر میں کہوں کہ حضور نے یہ فرمایا، جب میں جنت سے ملا، جنت سے ملاقات ہوئی معراج شریف پر، شب معراج جب حضور کی ملاقات ہوئی جنت سے، جنت نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ، کہا نہیں مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ یہ ہم امت وہ ہیں جو نفر کے بازی میں پڑے ہوئے، جو ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی حق کی بات ہی نہیں کی، اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کبھی سچ نہیں بولا، کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم امت ہے۔ حضور کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ جنت نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور رکو، کہا نہیں مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ پھر عرض کرتی ہے جنت، کہا یا رسول اللہ رکتے نہیں ہو تو ایسا کرو کہ مجھے کچھ بخش کر ہی چلے جاؤ، مجھے کچھ بخش دو، کچھ دے کے چلے جاؤ۔ حضور تو دینے والے، یا رسول اللہ رکتے بھی نہیں، کچھ دے کر چلے جاؤ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ابھی میں کہوں کہ اس صحابی کی کیوں اتنی شان ہے؟ نہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے جنت میں نے تجھے بلال کو بخش دیا، تجھے میں نے بلال کو بخش دیا، بلال تیرا ہو گیا۔ تو جنت نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ بلال حبشی آپ نے مجھے بخش دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے جنت میں نے تجھے بخش دیا ہے، ابھی بلال سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ میں نے تو تجھے بخش دیا ہے، ابھی وہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اگر میں یہاں کہوں کہ بلال مولا علی سے بڑھ کر ہے، حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے تجھے علی کو بخش دیا، میں نے تجھے حضرت سلمان کو بخش دیا، میں نے تجھے سعد و سعید کو بخش دیا، میں نے تجھے ابو طلحہ کو بخش دیا، میں نے تجھے ابو بکر عمر کو بخش دیا، میں نے تجھے عثمان کو بخش دیا۔ یہ کیوں کہا کہ میں نے تجھے بلال کو بخش دیا؟ اگر میں یہاں کہوں کہ بھئی یہاں پر علی پاک کا نام کیوں نہیں لیا، پر جو حضور فرما دے وہی حق ہے، کیونکہ حضور اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی طرف سے نہیں، جب اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو وہی حضور بولتے ہیں۔ ہاں میں نے
تجھے بخش دیا. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت آپ کو بلال کی یاد کیسے آ گئی؟ کہتے سبحان اللہ. اس وقت آپ کو بلال کی یاد کیسے آ گئی؟ حضور کیا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے اپنے بلال کی جوتوں کی آہٹ آسمانوں پر سنی. جوتوں کی آہٹ چلتے جب بلال زمین پر چلتے تو آواز عرشوں پر جاتی, آسمانوں پر آواز ٹک ٹک کی ہوتی ہے, قدم اٹھتا ہے تو آواز آسمانوں پر. یا رسول اللہ اس وقت آپ کو یاد کیسے آیا؟ کہا بلال کی جوتوں کی آواز میں نے, چلنے کی آواز میں نے آسمانوں پر سنی تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ میں نے تجھے بلال کہا. اے بلال تو بتا تجھے اتنا مرتبہ کیسے حاصل ہوا کہ تو چلتا یہاں ہے آوازیں آسمانوں پر؟ آپ کیا فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جب بھی چھوٹا پیشاب کیا یا بڑا پیشاب کیا, جب بھی وضو کیا میں نے اور وضو کر کے پھر میں نے تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز نفل پڑھی. تحیۃ الوضو 2 گانا یہ ادا کرتے تھے. ذرا سوچو جو 2 گانا تحیۃ الوضو ادا کرے اس کی قدموں کی آواز آسمانوں پر جاتی ہے. جو 5 وقت کی نماز دن میں پڑھ لے لبیک کعبہ کی قسم وہ کہتا یہاں ہوتا ہے میرا آج اس کو اللہ کرا دے گا. جیسے کہ حضور کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ میں نے تو بھائی کر لی میرا آج